السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامک چینل۔ آئیے، محرم کا مہینہ شروع ہے۔ مہینے کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں 3 تو متواتر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ جو ہے رجب کا ہے۔ تو رجب کا مہینہ بھی بابرکت مہینہ میں ہے، حرمت والے مہینہ، اصل مطلب حرمت والے مہینہ۔ اس سے یہ مراد کہ ان مہینوں میں عرب کے قبیلے اس کو حرمت والا مہینہ مانتے تھے، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اور پرامن طریقے سے تھے تاکہ حاجیوں کو آنے جانے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو، جو بھی مصلحت ہو۔ لیکن یہ مہینہ ان مہینوں کو حرمت والا مانا گیا ہے، جس میں روکا گیا ہے جنگ و جدال کرنے سے۔ بہرحال اگر جنگ لازم ہو جائے تو کوئی اور بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر جنگ مجبوری میں ہمیں جنگ کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے ہم پہنچتے رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں بھائی جنگ نہیں، کہ ہم ہاتھ اٹھا دیا اور دوسرا تلوار لے کر کے کھڑا ہے سینے پر، نہیں، اس سے مقابلہ کرنا ہے ایسی صورت میں۔ لیکن ایسے عام طور پہ یہی بات تھی۔ اور یہ مہینہ جو ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد میدان کربلا کا واقعہ جو ہے، اس مہینے کی پچھلی تاریخی حیثیت سے پچھلی فضیلت پر اوور لیپ کرتے ہیں، معنی اس سے بڑا سانحہ آگے اب یہ مہینہ حضرت امام حسین کی غم کا مہینہ شمار کیا جا رہا ہے، اور ہے بھی، کیونکہ اس مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین شہید اعظم پر اور وہ شہید ہوئے میدان کربلا میں اللہ کی خاطر۔ تو لہٰذا اب یہ مہینہ اوور لیپ کر گیا ان تمام فضائل کو براہ راست رہتے ہوئے۔ محرم کا مہینہ اب غم کا مہینہ ہے، امام حسین کے یاد کا مہینہ، ان کے غم میں ہمیں شریک ہونے کا مہینہ۔ بہرحال ہر حال میں ہر مسلمان اس مہینے میں امام حسین کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ کسی کا دل زیادہ رنج ہے، کسی کا زیادہ غمزدہ ہے۔ ہمارے سیانے حضرات جو 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رہتے ہیں، البتہ اس روز بھوکے پیاسے رہتے ہیں، فاقہ رہتے ہیں اور بھوکے پیاسے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بابرکت عمل ہے۔ حرمت کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کم از کم محرم کی 10 تاریخ تک زیادہ سے زیادہ کلام شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھیجنا چاہیے، ان کے اعلیٰ ذات پر ضرور شریف بھیجنا چاہیے، اہل بیت پر ضرور شریف بھیجنا چاہیے۔ سب تمام باتیں ہم حضرت امام حسین کی یاد میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ اوور لیپ کر گیا۔ گھر سے شروع سے مہینہ حرمت کر رہا ہے، رمضان سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے محرم ہی حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، ایسی کی روزے کی وجہ تھی۔ لیکن حضرت امام حسین کے واقعے کے بعد دماغ کے اوور لیپ کر کے غم کا مہینہ حضرت امام حسین کی یاد کا مہینہ ہے، اور ان کے راستے پر چلنے کی یاد دلاتا ہے، اور اسلام پر اور اللہ کے لیے ہمیشہ قربان رہنے کے لیے سر بکف اور شمشیر بکف رہنے کی ہمیں مہینہ تعلیم دیتا ہے۔ حضرت امام کی شہادت میں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، ہر وقت سر بکف رہیں اور شمشیر بکف رہیں۔ سب کو میں نے سر میں کفن بندھا رہنا ہو، سمجھنے کہ میں ہر وقت لڑنے والے کو جنگ کا منہ توڑ جواب دینے سے مراد ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ میں پہل کریں، تو مہینہ ہی یہ جنگ نہیں کرنے کا، لیکن پھر بھی کوئی ایسا لعنتی ملامتی اگر جنگ کرنے کو تیار ہے تو ہم اس وقت خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہی شمشیر بکف رہیں گے، اثر بکف رہیں گے، مرنے کو بھی تیار ہیں اور لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم کی حرمت مہینے کو اس کی پاکیزگی کے ساتھ نبھائیں، اور اللہ توفیق دے تو روزہ ہی رکھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں، اس طرح سے رمضان میں کرتے ہیں، اس سے زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کریں، غریبوں کو کھانا، بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلائیں، اور اللہ کے راہ میں ہمیشہ مستعد اور مسلح رہیں۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا۔